بعد از حمد و صلات، معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی القدر، آج کا عنوان عمومی روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور شاید آپ کو نیا تو نہیں ہے لیکن شاید آپ کو نیا محسوس ہو۔ اصل میں اس کی وجہ یہ بنی کہ میں ایک محفل میں گیا، وہاں کچھ فکر آخرت کی باتیں ہوئیں، تو ایک صوفی صاحب تھے، پتہ نہیں وہ پیر صاحب تھے یا عام تھے، تو وہ آخر میں وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میزان شیزان کوئی چیز نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، وگرنہ قیامت والے دن اللہ تو ایسے ہی بخش دے گا۔ خیر وہاں بھی میں نے ان سے عرض کی اور میں نے مناسب سمجھا کہ چلیں اس پر کچھ معروضات عرض کی جائیں۔ یاد رہے کہ میزان جو قیامت والے دن قائم ہوگا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کا ذکر احادیث متواترہ میں ہے، اس کا ذکر تمام علماء امت نے کیا ہے، اور اس کو تمام صوفیاء نے، تمام بزرگوں نے، سب نے، یعنی جو چیز قرآن میں آ گئی تو اس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا انکار، سرے سے انکار کرنا، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے میں اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی قیامت والے دن وزن، میزان ضرور ہوگا۔ دوسرا معنی ہے قیامت والے دن میزان حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوئے، کم ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یعنی قیامت والے دن جن لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی وہ خسارے میں۔ یہاں وجہ یہ بیان کی ہے کہ خسارے میں ہونے والے لوگ، ان کی بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ شے جہاں اس کے رکھنے کا حق نہ ہو اسے وہاں رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ظاہری معنی جو اس کا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر ان کا معنی اور مفہوم غلط بیان کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال اس وقت یعنی قیامت والے دن ہلکے ہوں گے۔ حضرات، وزن، کسی شے کی مقدار کی معرفت حاصل کرنے کو وزن کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں جو چیزوں کا ناپ تول ہوتا ہے، ترازو کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں وزن۔ اور لغت میں بھی وزن کے یہی معنی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے کھجوروں کو جب تک ان کے درختوں سے اتار نہ لیا جائے، حضور نے ان کو سودا کرنے سے، ان کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب تک تم ان کا وزن نہ کر لو۔ یا رسول اللہ وزن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب تک تم ان کی مقدار معلوم نہ کر لو۔ تو وزن کا معنی کیا ہے؟
مقدار معلوم کرنا، کسی شے کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، اس کو وزن کہا جاتا ہے۔ میزان کیا ہے؟ جس چیز کے ساتھ کسی شے کا وزن معلوم کیا جائے اس کو کہتے ہیں میزان۔ یہ جو ترازو تکڑی ہوتی ہے اس کو بھی میزان کہتے ہیں، پیمائش کے جو آلے ہوتے ہیں انہیں بھی میزان کہا جاتا ہے۔ اب میزان کے بارے میں سب سے بنیادی بات، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ میزان قیامت والے دن لگے گا اور یہ حق ہے، اس کا انکار کسی مسلمان کو جائز ہے، اونچا بولیے، نہیں ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے نامہ اعمال تلیں گے، بعض روایت میں آگے تفصیل آئے گی کہ کافروں کے تلیں گے یا نہیں، نامہ اعمال اس میں تلیں گے۔ اس میں اور دنیاوی جو میزان یا ترازو آپ کہہ لیں اس میں فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق میں آپ کو دو فرق بتاتا ہوں۔ عام طور پر جس تول سے، جس ترازو سے، میزان سے ہم تولتے ہیں اس میں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے، جو ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر اٹھتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کا جو میزان ہے اور قیامت والے دن جو قائم ہوگا اس میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی تکمیل الایمان میں لکھا اور باقی علماء نے بھی کہ اس کا برعکس ہے معاملہ اس سے۔ اس میں جو چیز بھاری ہوگی یعنی نیکیاں وہ اوپر جائیں گی، گناہ نیچے آئیں گے۔ میزان جو رب قائم کرے گا اس میں جو نیکیاں جو بھاری ہوں گی وہ اوپر اٹھیں گی اور جو گناہ ہوں گے وہ بھاری ہوں گے وہ نیچے آئیں گے۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے رب فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاک کلمے اٹھتے ہیں۔ یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں بلند فرماتا ہے، کس کو؟ نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو۔ اب نور اور پاکی اور اچھے اعمال، کلمات طیبات، یہ اوپر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور ہوتے ہیں اور نور ہمیشہ نور ہی کی طرف بڑھتا ہے، نور ہی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب میں اگر یہاں وہ مثالیں دینا شروع کر دوں گا تو میرا عنوان رہ جائے گا۔ بہرحال اتنا ہی کہہ دیجئے، مٹی مٹی کو کھینچتی ہے، نور نور کو کھینچتا ہے۔ اب یہاں ضمناً ایک بات کر دوں، مٹی مٹی کو کھینچتی ہے، نور نور کو کھینچتا ہے، اور جس نور میں جتنی تقویت ہوگی، جو نور جتنا کامل ہوگا وہ اتنا اوپر جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب میرے نبی پہ نورانیت غالب تھی نا، پھر اتنا اوپر گئے، اتنا اوپر گئے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، یہ کلمات اوپر بلند ہوں گی۔ اب اس ترازو کی حیت کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ میزان ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور آگے میں حدیث شریف بیان کروں گا اس کے حوالے سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میزان کو رکھا جائے گا تو اس کے دونوں پلڑے اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین و آسمان ان میں سما جائیں، پھر بھی ان میں جگہ باقی رہے۔ زمین و آسمان سما جائیں پھر بھی جگہ باقی رہے۔ اب جب رکھا جائے گا نا، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ میزان کیوں رکھا گیا، اس میں کس شے کو تولا جائے گا؟ رب فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جسے چاہوں گا ان کے نامہ اعمال تولوں گا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے جن کا ہر لمحہ رب کی اطاعت میں گزرتا ہے، یفعلون ما یؤمرون، رب وہ وہی کرتے ہیں جو رب انہیں حکم دیتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے یہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ اس کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب یہ میزان قیامت کو لگے گا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اس میں کس کو تولا جائے گا؟ رب فرمائے گا میری مخلوق میں سے
جس کے چاہوں گا میں ان کے نامہ اعمال تولوں گا۔ تو فرشتے عاجز اپنے آپ کو عاجز بنا کے کہیں گے سبحانکا ما عبدنا کا حق عبادت کا، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، ہم تیری اتنی عبادت کر ہی نہیں سکے جتنا تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور یہاں ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آتا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کرتے تھے، رات کو روتے عبادت کرتے اور کہتے یا اللہ میں تیری تعریف کا اس طرح حق ادا نہیں کر سکا جس طرح تو اپنی تعریف فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ جو میزان ہے اس کے بارے میں مجھے بتا، یہ مجھے دکھا۔ رب تعالیٰ نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان دکھایا دنیا میں، سبحان اللہ کہیں گے، میزان دنیا میں دکھایا۔ معلوم ہوا اللہ اپنے محبوبوں کو بعد میں ہونے والے واقعات، جملہ میرا سمجھیے، اللہ اپنے محبوبوں کو بعد میں ہونے والے واقعات مجسم کر کے بہت پہلے دکھا دیتا ہے۔ یہاں اگر آپ میری بات سمجھیں تو سارے مسائل وہ حل ہو جائیں گے کہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ میں نے دیکھا کہ بلال جنت میں چل رہا تھا، آگے آگے اس کی آہٹ آ رہی تھی، میں نے فرشتوں سے پوچھا کون ہے؟ یہ بلال ہے۔ کیا میں نے کہا یہ کیوں یہاں چل رہا ہے؟ کہا یہ زمین پہ چلتا ہے نا تو جنت والے اس کی آہٹ